عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ایک بار مکمل کر کے بنا دیا ہے اور اب اللہ تعالیٰ صرف اس کائنات کے نظام کو دیکھتا ہے اور اس نے اپنے الگ الگ فرشتے اس کائنات کے الگ الگ امور پر مقرر کر دیے ہیں۔ لیکن یہ خیال بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یزید فی الخلق ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ تو ہر گھڑی ہر لمحے اس کائنات میں بڑھاتا جاتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور یہی چیز علامہ اقبال بیان کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ گما مبرک کا بپایان رسید کار مگان، ہزار بادائے ناخوردہ درک طاقست، کہ اے انسان تو یہ نہ سمجھ کہ خالق کائنات نے اس کائنات کو ایک بار مکمل تخلیق کر لیا ہے، اب وہ صرف بیٹھ گیا ہے۔ نہیں، تو ایسا نہ سمجھنا، بلکہ وہ تو ابھی اس میں اور تخلیق کر رہا ہے، وہ تو اس میں ابھی اور کریشن کر رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اقبال سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات نامکمل ہے، اور اس کائنات کو مکمل کرنے کے لیے جس مخلوق کو بھیجا گیا ہے وہ انسان ہے۔ اور اقبال اپنے ایک اور شعر میں فرماتے ہیں کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، کہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کائنات ابھی بھی نامکمل ہے، اور اس میں ہر وقت مجھے کن فیکون کی صدائیں آ رہی ہے، کہ مجھے ہر وقت لگتا ہے، مجھے تو ہر وقت ہر لمحے یہی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی چیز اس کائنات میں تخلیق کر رہا ہے۔ وہ بیٹھ نہیں گیا ہے، اس نے اس کائنات کو مکمل طریقے سے تخلیق نہیں کر دیا ہے، بلکہ اس نے اس کائنات کو نامکمل رکھا ہے، اور اس کو مکمل کرنے کے لیے جس کو بھیجا گیا ہے وہ انسان ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اقبال چاہتے تھے کہ انسان زیادہ سے زیادہ تخلیقی کام کرے، زیادہ سے زیادہ انوینشنز کرے، ڈسکوریز کرے۔ اور اسی وجہ سے اقبال جو غیر مسلم بڑے بڑے لوگ تھے، سائنسدان تھے، جو فلاسفرز تھے، ان کو زیادہ سراہتے تھے، ان کی زیادہ تعریف کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بھئی دیکھو، انہوں نے اس کائنات کو مکمل کرنے کے لیے کوشش کی ہے، انہیں جو اس انسان کو جو ذمہ داری دی گئی تھی کہ اس کائنات کو مکمل کرو، اس ذمہ داری کو ان لوگوں نے نبھانے کی کوشش کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے پیام مشرق میں آئنسٹائن پر ایک پوری نظم لکھی ہے۔ اور کیونکہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آئنسٹائن نے جب تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی دی تو اس نے اس کائنات کو دیکھنے کا ہمارے لیے ایک نیا نظریہ دیا، ہمیں ایک نیا ویژن فراہم کیا اس کائنات کو دیکھنے کا۔ اس سے پہلے ہمارے پاس یہ ویژن نہیں تھا اس کائنات کو دیکھنے کا۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے ایک پوری نظم لکھی ہے آئنسٹائن پر پیام مشرق میں۔ اور اقبال کا جو سب سے پسندیدہ کام تھا وہ تھا تخلیق، وہ تھا کریشن۔ اور یہی وجہ ہے کہ اقبال نے جگہ جگہ مسلمانوں کو یہ تاکید کی ہے کہ بھائی عمل سے فارغ نہ ہو جاؤ، اس کائنات کو ترک نہ کرو، تم عیسائیوں کی طرح رہبانیت اختیار نہ کرو، بلکہ اس کائنات میں عمل پیرا ہو جاؤ، اس کائنات میں عمل کرو۔ اس کائنات کو تمہارے لیے بنایا گیا ہے، اس کائنات کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تمہیں اس کائنات کو مسخر کرنا ہے، تمہیں اس کائنات کے راز جاننے ہیں، تمہیں اس کائنات کے اسرار جاننے ہیں، تمہیں اس کائنات کی حقیقتوں کو جاننا ہے، تمہیں اس کائنات میں انوینشنز کرنی ہے، تخلیق کرنی ہے، کیونکہ یہ کائنات نامکمل ہے، اور اس نامکمل کائنات کو مکمل کرنے کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو اس نامکمل کائنات کو مکمل کرنے کا جو تمہیں ذمہ دیا گیا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا بڑا اعزاز دیا ہے اشرف المخلوقات۔ تو تمہارا کام ہے اس کائنات کو مکمل کرنا، اس نامکمل کائنات کو مکمل کرنا۔ تو اپنی جگہوں سے اٹھو اور اس کائنات میں عمل پیرا ہو جاؤ، اور اس کائنات میں نئی نئی انوینشنز کرو۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم آج سے 500-600 سال پہلے ہمیں کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بلیک ہولز کیا ہوتے ہیں، لیکن پھر اسٹیفن ہاکنز آئے تو انہوں نے ہمیں بلیک ہولز کا تصور دے دیا، تو ہمیں ایک نیا نظریہ مل گیا۔ نیوٹن سے پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ گریویٹیشنل فورس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، نیوٹن آئے تو انہوں نے ہمیں گریویٹیشنل فورس دی۔ لیکن پھر آئنسٹائن آئے تو انہوں نے کہا بھئی یہ گریویٹیشنل فورس کچھ نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو اسپیس ٹائم کرویچر کی وجہ سے چیزیں اٹریکٹ ہوتی ہیں۔ تو نیا نظریہ دیا ہے ان لوگوں نے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اقبال یہ بھی کہتے تھے کہ آئنسٹائن کو پڑھے بغیر تم 21 سینچری میں نہ آنا، کیونکہ یہ بڑا بندہ ہے، اس کے دماغ کو پڑھو، اس کے ذہن کو پڑھو، تم پڑھو اس نے کیا کائنات کے لیے کیا نظریہ پیش کیا۔ تو اقبال تو ان لوگوں کو سراہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ان لوگوں کو پڑھو، ان انوینٹرز کو پڑھو جنہوں نے اس کائنات کو مکمل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو یہی اقبال ہمیشہ ہمیں سمجھاتے تھے کہ بھئی مسلمانوں کو اقبال ہمیشہ اسی بات پر ابھارتے تھے کہ تم اس کائنات میں اپنا جو تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے، تمہیں جو ذمہ داری اس کائنات میں دی گئی ہے، اس کائنات کو مکمل کرنے کی، اس ذمہ داری کو نبھاؤ، اپنی جگہوں سے اٹھو، ترک دنیا کا سبق نہ لو، اس رہبانیت کا سبق نہ لو، تم ذکر بھی کرو، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرو، لیکن پھر فکر بھی کرو، اس کائنات میں غور و فکر بھی کرو، کیونکہ تمہیں اس کائنات کے لیے بھیجا گیا ہے، تمہیں اس کائنات یہ کائنات ساری تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تمہیں اس کائنات کو مکمل کرنا ہے۔ تو آؤ اس کائنات کو اب مکمل کر لو۔
تمہیں اختیار دیا گیا ہے اس کائنات میں کہ تم اس کائنات کو مکمل کرو۔ تو وہ ہمیشہ مسلمانوں کو اس بات پر ابھارتے تھے کہ دیکھو اس کائنات کو مکمل کرنے میں اپنا کردار ادا کرو، اٹھو اور اس کائنات میں نئی نئی تخلیق کرو، کیونکہ یہ کائنات مکمل نہیں ہے ابھی۔ یہی تو وجہ تھا اقبال کہتے ہیں یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید یہ کائنات تو ابھی نامکمل ہے۔ تو ہمیشہ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ اٹھو اور اس کائنات میں اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھاؤ۔ اس کائنات کو چھوڑ کر تم رہبانیت اختیار نہ کرو، بلکہ اس کائنات میں جو تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے اس کو اپناؤ، اس کو پورا کرو، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو، تبھی تم اس کائنات میں اپنا حقیقی مقام حاصل کر سکتے ہو۔